ناظرین کرام، زوال کا وقت کب ہوتا ہے؟ زوال کا مطلب کیا ہے؟ زوال کے وقت نماز پڑھنا کیوں منع ہے؟ زوال کے وقت آخر وجہ کیا ہے کہ یعنی زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے؟ بہت سے لوگ زوال کے وقت قرآن بھی نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ ذکر و اذکار نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو خلاصہ یہ بتانا چاہتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی ایک حد تیار کی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہم اور آپ زندگی بسر کریں، عمل کریں، اچھے کام کریں تو انشاءاللہ العزیز کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ لہذا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے دن بھر میں 24 گھنٹے میں 3 وقت ایسے ہیں جسے مکروہات وقت کہا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے صبح میں جو یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، 20 منٹ تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یعنی صرف سجدہ نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی ان وقتوں میں صرف نماز منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کہ اس وقت بہت سے لوگ جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس ٹائم منع کر دیا گیا کہ اس وقت آپ جو ہے نماز نہ پڑھیں، اس وقت عبادت نہ کریں، تاکہ غیر مسلموں کا مشابہ نہ ہو جائیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جس وقت میں عبادت کرتا ہوں، جس وقت میں سورج کو عبادت کرتا ہوں، اس وقت یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا، عاشورے کی روزہ جو ہے یہودی لوگ ایک روزہ رکھا کرتے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے کے حقدار ہیں، تم سے زیادہ ہم اسے مانتے ہیں، لہذا خود بھی میرے آقا نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور ایک نہیں بلکہ 2 روزہ رکھا، اور کہا کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ 2 روزہ رکھو، تاکہ اس کے مثل نہ ہو جائے، اس کی مشابہت نہ ہو جائے، اس کی طرح ہماری عبادت نہ ہے، بلکہ ہماری عبادت اس سے ہٹ کے ہے، ہمارا مذہب اس سے ہٹ کے ہے، ہمارا رسول جو ہے لاجواب ہے، میرا قرآن لاجواب ہے، میرا خدا کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا، ایک دوسرے کی طرح عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس وقت جو ہے سورج طلوع ہونے کے وقت جو ہے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، ذکر و اذکار کرنے سے نہیں روکا گیا۔ صرف نماز، چاہے وہ سنت ہو، فرض ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی نماز ہو آپ نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو۔ دوسرا وقت وہ ہے جسے ہم اور آپ زوال کہتے ہیں، جسے نصف النہار، یعنی دن کے آدھے دن کا نام نصف النہار ہے، جسے ضحائے کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، مکروہات وقت بھی کہا جاتا ہے۔ ان وقتوں میں نماز منع ہے، چاہے وہ روزہ یعنی رمضان کی نماز ہو، یعنی ظہر کی نماز ہو، فرض نماز ہو، چاہے وہ وتر کی نماز ہو، چاہے وہ
کوئی بھی نماز ہو، نماز پڑھنے سے منع کیا۔ وتر کی نماز تو ہم لوگ دن میں پڑھتے نہیں، یہ تو عشاء کی نماز میں ہوتی ہے، لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال دے کر کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کس وقت؟ نصف النہار، جسے زوال کا بھی وقت کہا جاتا ہے، نصف النہار بھی کہا جاتا ہے، زوائے کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے مکروہات وقت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ 12 بجے دن میں لوگ کہتے ہیں 12 بج گیا، نہیں، دن جیسا بڑھتا ہے ویسے ہی زوال کا وقت بھی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ دن گھٹتا ہے تو اس کے یعنی ٹائم بھی، وقت بھی گھٹتے رہتے ہیں، یعنی زوال کے بعد ہی ظہر کی اذان یا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کے بعد سے جیسے ہی زوال کا وقت کم سے کم یعنی 40 منٹ تک رہتا ہے، 40 منٹ تک اس کا وقت ہے، یعنی 11:30 میں اگر لگا تو 12:10 میں یہ ختم ہو جائے گا، 10:30 میں لگا تو 11:10 میں یہ ختم ہو جائے گا، اگر 10:20 میں لگا ہے تو 11 بجے تک ختم ہو جائے گا۔ 40 منٹ کا وقفہ ہے، 40 منٹ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، بلکہ آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہر اچھے نیک عمل کر سکتے ہیں، صرف نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت بھی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے نماز منع ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، وہ ایک نماز ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، کون سی؟ جو کسی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے، نماز عصر جو ہے کسی کی چھوٹ گئی ہے، وہ پڑھا نہیں ہے، ابھی 20 منٹ ٹائم ہے سورج غروب ہونے میں، تو یعنی وہ اس وقت جو ہے صرف عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، دوسری نماز نہیں، بلکہ اس وقت بھی مکروہات وقت داخل ہو گیا ہے، مکروہات وقت جو ہے داخل ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ سورج ابھی آسمان کی یعنی بلندی میں ہے اور روشنی آ رہی ہے، آپ جھٹ پٹ جو ہے عصر کی نماز 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن حضرات محترم، ایسے وقت کو مکروہات وقت کہا جاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس لیے عبادت الہیہ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ صرف نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے جس طرح سورج طلوع ہونے کے وقت لوگ سورج کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو بھی اس وقت منع کیا گیا ہے، اور غروب ہوتے وقت بھی بہت سے لوگ سورج کی پرارتھنا کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے طرح طرح کی یعنی پوجا پاٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا کہ ان 20 منٹ میں آپ نماز نہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہر اچھے کام کریں، صرف نماز نہ پڑھیں۔ حضرات محترم، بات سمجھ میں آ گئی ہمیں اور آپ کو کہ ضحائے کبریٰ کسے کہتے ہیں، اور اصل حقیقت میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یعنی ضحائے کبریٰ جسے زوال کہتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یعنی 12 بجے دن یا سورج ٹھیک اپنے عروج پہ ہوتا ہے تو 12 بجے دن کو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اور اس وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس کے شعلے جو ہے بھڑکائے جاتے ہیں، لہذا ایسے وقت میں نماز منع کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے رک جائیں،
یہی نبی کی پیروی ہے، یہی نبی کی اتباع ہے، اور جو کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کام کو ہمہ وقت کرنے کے لیے تیار رہیں، یہی نبی کی پیروی ہے، یہی نبی کی اتباع ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حکم نافذ کیا ہے اس حکم کی دل سے تسلیم کرتے ہیں اور تعمیل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق